یہ تاریخ ہے حضرت دانیال علیہ السلام کے بادشاہ بننے کی۔ یہ تاریخ ہے بنی اسرائیل کی تقدیر بدلنے کی۔ یہ تاریخ ہے بخت نصر بادشاہ کے ظلم و ستم سے نجات ملنے کی۔ اور یہ تاریخ ہے اس مال کی جو حضرت دانیال علیہ السلام کے تابوت میں ملا۔ تو ہم حضرت دانیال علیہ السلام کی زندگی کے اس دوسرے حصے میں ہم وہ بات جاننے جا رہے ہیں جس نے بنی اسرائیل کی تقدیر بدل دی اور حضرت دانیال علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا۔ کہ جب بنی اسرائیل نے طویل عرصے تک بخت نصر کا ظلم و ستم اور قید و بندشیں برداشت کی، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یہ لوگ سچے دل سے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی نافرمانیوں پر معافی کے طلبگار ہوئے اور اپنے گناہوں سے توبہ کی اور تکبر فساد سے باز آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر یوں کرم فرمایا کہ انہیں اپنے اوپر مسلط لوگوں پر غلبہ عطا کر دیا اور مال و دولت اور ان کے بیٹوں سے ان کی مدد فرمائی اور ان کی تعداد کو بڑھا دیا۔ اس غلبے کی صورت یوں ہوئی کہ جب ملک فارس یعنی ایران کے ایک بادشاہ نے بابل پر حملہ کیا اور بخت نصر کی فوجوں کو شکست دے کر بابل فتح کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کے دل میں بنی اسرائیل کے لیے شفقت ڈال دی، چنانچہ اس نے انہیں قید سے آزاد کر دیا، پھر انہیں ان کے وطن روانہ کر دیا۔ پھر وہ اپنی فوج لے کر بیت المقدس پہنچا اور بیت المقدس کو پہلے سے بھی بہتر طریقے پر آباد کیا اور حضرت دانیال علیہ السلام کو ان کا بادشاہ مقرر فرما دیا۔ اس کے بعد حضرت دانیال علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کا جسم مبارک ایک تابوت میں اس طرح ملا کہ جب صحابہ کرام اور اسلامی لشکر نے تستر شہر کو فتح کر لیا تو وہاں تابوت میں ایک شخص کا جسم دیکھا۔ وہاں کے لوگ اس تابوت کے وسیلے سے غلبہ اور بارش کی دعا کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب کی طرف خط لکھا اور سارا واقعہ سنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں لکھا، یہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں سے ایک نبی ہیں، ان کے بدن پاک کو نہ آگ کھاتی ہے اور نہ زمین۔ تم اور تمہارا ایک ساتھی کوئی ایسی جگہ دیکھو جس کا تم دونوں کے علاوہ کسی کو علم نہ ہو، وہاں اس تابوت کو دفن کر دو۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک گمنام جگہ پر ان کی تدفین فرما دی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ شام کے فتوحات کے دوران جب تستر شہر کے مقام پر اسلامی لشکر کو حضرت دانیال علیہ السلام کا جسم مبارک ملا، ان کے جسم مبارک کے ساتھ بہت سا مال بھی رکھا ہوا تھا اور ساتھ ہی یہ تحریر تھا، جو بھی اپنی حاجات کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے مخصوص وقت تک یہ مال لینا چاہے تو لے لے، مگر وقت پر واپس کر دے، ورنہ اسے برس کی بیماری لگ جائے گی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ حصول برکت کے لیے ان سے لپٹ گئے اور جسد اطہر کو بوسہ دیا۔ پھر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے بارے میں ایک مکتوب روانہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ انہیں غسل اور کفن دے کر ان کی نماز جنازہ بھی ادا کرو اور انہیں ویسے ہی دفناؤ جیسے انبیاء اکرام علیہم السلام کی تدفین کی جاتی ہے، اور ان کے قریب سے جو مال ملا ہے اسے بیت المال میں جمع کروا دو۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے ویسا ہی کیا جیسا انہیں حکم دیا گیا۔ آپ علیہ السلام کے جسد اطہر کے پاس جو مال ملا، اس کے متعلق حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت دانیال علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اس مال کے وارث مسلمان ہو۔ یہ دعا قبول ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے جسد اطہر کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ظاہر کر دیا، جنہوں نے آپ علیہ السلام کے جسم مبارک کو دوبارہ غسل اور کفن دیا، اور مسلمان آپ کے جسم مبارک کے پاس موجودہ مال کے وارث بن گئے۔